دوستو، ہم پاکستان کے قدیم شہر پشاور کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم پشاور کی مکمل تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پشاور کی تاریخی کہانی کو۔ دوستوں، پشاور کا شمار جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اور بعض پشتون تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہاں 7000 سال پرانے تہذیب کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور کئی صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب دیومالا میں پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو پشکلاوتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک ہندو مت کی اہم شخصیت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، دوسری صدی عیسوی میں مختصر وقت کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ دوستو، تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے تک یونانی باختر بادشاہوں نے اس علاقے پر حکمرانی کی اور اس کے بعد یونانی مملکت کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ دوستو، پشاور پر کشان کے قبضے کے بعد وہ بدھ مت کی مذہب کے لوگوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے یہی مذہب قبول کر لی اور بعد میں اس نے پشاور کو بدھ مت کا مرکز یعنی دارالخلافہ بھی بنا لیا۔ دوستو، خراسان پر عربوں کے قبضے کے بعد پشتون آہستہ آہستہ اسلام لانے لگے۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود غزنوی بنا، جس نے بعد میں علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ محمود غزنوی نے 999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 1001 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو افغانستان سے آگے اس علاقے یعنی پشاور تک پھیلایا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں افغان شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی دور میں دلی سے در خیبر کے راستے سے ہوتی ہوئی کابل تک پہنچنے والی شاہراہ تعمیر کروائی گئی۔ بعد میں مغل بادشاہوں نے پشاور شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، مغل بادشاہت کا بانی بابر موجودہ افغانستان سے ہوتا ہوا پشاور تک پہنچ گیا اور وہاں 1503 عیسوی میں قلعہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مغل بادشاہ بابر کے پوتے اکبر نے اس شہر کا نام پرشپورہ سے پشاور رکھ لیا تھا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دوستو، دنیا بھر سے مسلمان علماء، سائنسدان، بڑے بڑے تاجر اور سپاہی چوک در چوک جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت میں آنے لگے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجرکاری اور باغات اگانے کی مہم کی وجہ سے یہ شہر پھولوں کا شہر قرار پایا۔ دوستو، 18ویں صدی عیسوی میں مغلوں کی زوال کے بعد ناصر شاہ کی حکومت قائم تھی، تبھی پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1747 عیسوی میں پشاور کو افغان دورانی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا، جس پر احمد شاہ درانی نے حکومت کی تھی۔ 1776 عیسوی میں احمد شاہ درانی کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی اور تجارتی دارالحکومت بنا لیا اور بلاحصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ دوستو، 1812 عیسوی میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن بہت جلد ہی سکھوں نے حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1818 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا، جس کے بعد اس شہر کے زوال کا دور شروع ہوا۔ دوستو، یہاں مغل سلطنت کے بہت سے مشہور باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اویتا بائل کو اس شہر کی حکمرانی دے دی گئی۔ دوستو، اس دور کو پھانسی اور سولیوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں پشاور کی مشہور مسجد محبت خان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں سے لڑی گئی دوسری جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ 1857 کے جنگ آزادی میں پشاور کے
مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دے کر پشاور کو اس وقت کی خونریزی سے بچا لیا اور پھر 1893 میں پشاور اور افغان سرحد کا تفصیلی نقشہ تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، برطانوی فوج نے پشاور شہر کے مغرب میں اپنی چھاونی بنائی اور اسے ہیڈ کوارٹر کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ کئی ترقیاتی منصوبے بھی شروع کر دیے، جن میں مسجد محمد خان کی تعمیر و مرمت، ملکہ وکٹوریہ ہال جہاں پشاور کا عجائب گھر واقع ہے، اور مغربی تعلیم دینے کے لیے ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج بنائے گئے۔ دوستو، اپریل 1930 عیسوی میں پشاور کی مقامی لوگوں نے قصاخانی بازار میں ایک پرامن مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف برطانوی حکومت نے ناجائز قوانین بنا رکھے ہیں۔ یہاں برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، اس واقعے اور ان 400 شہداء کی یاد میں یہاں ایک یادگار بھی موجود ہے جسے یادگار شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، 1947 عیسوی میں پشاور کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ 1950 کے بعد تک پشاور دیواروں کے بیچ گرا ہوا شہر تھا جس کے 16 دروازے تھے۔ ان دروازوں میں سے قابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پشاور کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ افغان سرحد پر ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت بڑی تعداد میں ٹریفک بھی آتی تھی۔ 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ مہاجرین یہاں آباد تھے اور اس وقت غیر رجسٹرڈ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ آج بھی بہت سے افغانی مہاجر اس شہر میں غیر قانونی طور پر آباد ہیں۔ دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔